نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک کی خاص رحمت اور فضل و کرم سے ہم آہستہ آہستہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 ہے۔ انشاءاللہ میں پڑھتی ہوں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اور خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اچھے کام کیے، ان لہم کہ بے شک ان کے لیے ہے، جنات باغات، تجری بہتی ہے، من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں، کلما رزقوا کلما جب بھی انہیں رزقوا رزق دیا جائے، منہا ان میں سے، من ثمرۃ رزقا کچھ کھانے کے لیے، قالوا تو وہ کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل یہ تو اس جیسا ہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا یہ اس سے ملتا جلتا ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہیں، فِيهَا اس میں، أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ پاکیزہ بیویاں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ بڑی خوبصورت آیت مبارکہ ہے، بڑی پر امید اور خوشی والی آیت ہے۔ مومن کے لیے اللہ پاک نے خوشخبری دی ہے کہ اللہ پاک جو ہیں وہ ایمان والوں کے لیے باغات ہیں جنت میں، اور ان کے لیے جو ہے وہ اس میں سے باغات میں سے نہریں نکلتی ہیں۔ بڑی خوشخبری کی ایک آیت مبارکہ ہے۔ یہ اصل میں قرآن مجید کا بہت خوبصورت اسلوب ہے۔ اللہ پاک نے جہاں پر بھی ذکر جہنم کا کیا ہے، ساتھ ہی اللہ پاک نے جنت کا ذکر کر کے تو انسان کو جو ہے وہ دلاسا دے دیا ہے کہ تم نے پریشان نہیں ہونا، اگر جہنم ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جنت بھی ہے۔ رستے دو ہیں نا، ٹھیک ہے، کہ ایک سیدھا رستہ ہے، ایک صراط مستقیم ہے، اور ایک ٹیڑھا رستہ ہے۔ اب یہ ایمان والوں پر ہے کہ وہ کس رستے پر چلتے ہیں، دونوں اللہ پاک نے بیان کر دی ہیں۔ پچھلی آیت میں کیونکہ اللہ پاک نے کہا تھا کہ تم قرآن مجید جیسی ایک آیت مبارکہ جو ہے وہ لکھ کر لے آؤ، تو اللہ پاک نے کہا کہ ہرگز تم ایسا نہیں کر سکو گے، اور پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ تم چونکہ ایسا نہیں کر سکو گے لیکن تم جھٹلاتے ہو قرآن کو، اس لیے تمہارے لیے آگ جو ہے وہ تیار کی گئی ہے، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے، اعدت للکافرین کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اللہ پاک نے کہا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا خوشخبری دے دو ایمان والوں کو، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور ان لوگوں کو جو اچھے کام کرتے ہیں۔ جنت کن لوگوں کے لیے ہے؟ سب سے پہلے ایمان والے۔ جنت کی شرط کیا ہے؟ سب سے اول جو شرط ہے محمد کی محبت، دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ محمد ہے متاع عالم اسلام سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا۔ تو ایمان والے کون ہیں؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان والے وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان والے وہ ہیں جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے، غیبت نہیں کرتے، چغلیاں نہیں کرتے، لوگوں کے لیے کوئی دھوکے کا سامان نہیں بناتے، تجارت میں جو ہے وہ سچائی سے کام لیتے ہیں، جھوٹ کا کاروبار نہیں کرتے، رشوت نہیں لیتے۔ جتنی بھی معاشرتی برائیاں ہیں جن میں وہ نہیں ہیں، وہ ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایمان والے کبھی بھی غلط کام جو ہے وہ نہیں کرتے، اور نیک کام کرتے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، رشتہ داروں کی جو ہے وہ امداد کرتے ہیں، غریبوں کا جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں، مساکین جو ہے ان کی طرف جو ہے ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں۔ عامل الصالحات جو پیچھے جو پہلی یہ 5 آیتیں مبارکہ میں اللہ پاک نے مومنین کا ذکر کیا تھا، وہ لوگ ہیں ایمان والے۔ نماز قائم کرتے ہیں،
جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام آئے ان پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں. وہ لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں ایمان والے. وہ عامل الصالحات، اور اچھے کام کرتے ہیں. اچھے کاموں کی لسٹ بھی میں نے آپ کو بتا دی. معاشرتی بھی، نماز قائم کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں وقت پر، اگر استطاعت ہو تو حج کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں، غیبت نہیں کرتے، چغلیاں نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، سچ جو ہے وہ ہمیشہ ان کے پیش نظر ہوتا ہے. تو یہ سارے نیک کام ہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو خوشخبری دے دو، اور عمل الصالحات، شرط ہے جنت میں جانے کے لیے کہ آپ کے پاس نیک کام ہو، تو پھر جنت ملے گی. تو پھر جنت میں تو موجیں ہیں، ٹھیک ہے. جنت وہ ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. ذرا امیجن کر کے دیکھیں، اپنی تھوڑی ذہنی وسعت جو ہے اس کو بڑھا کے دیکھیں کہ کیسے آپ اگر شمالی علاقہ جات میں جاتے ہیں تو ہم وہاں پر اللہ کی بنائی ہوئی خوبصورتی کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں. میں تو کبھی راولپنڈی ٹرین میں سفر کرتے ہوئے میرا تو فوکس جو ہے وہ پہاڑوں پر ہی ہوتا تھا. جیسے ہی کوہ ہندوکش کے پہاڑ شروع ہوتے تو میں اب یقین کریں حیران رہ جاتی. ایسا اللہ پاک نے پہاڑوں میں کلر کمبینیشن بنایا ہے، ایسا خوبصورت کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ اللہ نے کیسے بنائے. لائٹ کے ساتھ ڈارک، ڈارک کے ساتھ لائٹ، اور ایسے مطلب لائٹ اینڈ ڈارک کے کمبینیشن. اور زیادہ تر جو اللہ کی اس کائنات میں جو رنگ بکھرا ہوا ہے وہ گرین ہے. وہ اللہ کا پسندیدہ رنگ جو ہے وہ گرین ہے. گرینری، ہر طرف خوبصورتی. اور جب میں یورپ گئی تو یورپ میں جو چیز مجھے سب سے پہلے اٹریکٹ کی وہ وہاں کی گرینری تھی. تو ہم جب بھی اپنے شمالی علاقہ جات میں جاتے ہیں تو ایسے خوبصورت مناظر ہوتے ہیں کہ ہم دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں. تو سوچیں اگر دنیا اتنی خوبصورت ہے تو جنت کیسی خوبصورت ہوگی. ایسی اللہ رب العزت نے کمال کی دنیا بنائی ہے، اور یہاں پہ آبشاریں ہیں، وادیاں ہیں خوبصورت. اور تو جنت سوچیں ذرا، اپنی یہ امیجینیشن جو ہے اس کو وسیع کر کے دیکھیں کہ کیسی اللہ پاک نے جنت بنائی ہوگی. ایسے باغات ہیں، ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ایسے پھلدار خوبصورت درخت ہیں. اللہ پاک کہتے ہیں کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب بھی کوئی چیز کھانے کے لیے دی جائے گی، جیسے آم ہے، جیسے سیب ہے، جیسے کیلے ہیں، انگور ہیں، جو بھی پھل ہمیں دیے جائیں گے تو ہمیں وہ دکھنے میں تو ایسے ہی لگیں گے کہ جیسے اللہ پاک ہم کہیں گے کہ قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، اللہ پاک یہ تو ہم نے پہلے بھی جو ہے وہ کھائے ہوئے ہیں. وَأُتُوهُ بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ ان سے ملتے جلتے ہیں، لیکن ان کا ٹیسٹ، ان کا ذائقہ ایسا کمال کا ہوگا جو دنیا میں ہم نے نہیں چکھا. تو یہ سب نعمتیں اللہ پاک جو ہے وہ جنت میں دیں گے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں پہ ہوں گی پاک بیویاں. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. خواتین کو یہ گلہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں جو ہے وہ بار بار مردوں ہی کا ذکر کیا ہے، تو یہ اللہ پاک نے مخاطب مردوں کو کر کے تو عورتوں کے لیے بھی یہی کچھ ہے. اگر مردوں کو پاک بیویاں ملیں گی تو عورتوں کو بھی اچھے نیک شوہر جو ہے وہ اللہ پاک عطا کریں گے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، پھر اس میں ہمیشہ رہیں گے. وہ نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اگر کسی شخص کو، میں ایک مثال دیتی ہوتی ہوں، مطلب کہ اگر کسی شخص کو یہ بتا دیا جائے کہ بھئی یہ 4 دن کی جیل ہے اور یہ تم کاٹ لو، مشقت سے کاٹ لو، مشکل سے جو 4 دن ہے یہ جیل میں اپنے آپ کو رکھ لو، اور 4 دن جب تم گزار لو گے تو پھر تمہیں فری ہینڈ دے دیا جائے گا. پھر تم جہاں چاہے مرضی جانا، اور جہاں چاہے جو مرضی کھانا، جو مرضی کرنا، جیسے چاہے تم اپنی زندگی گزارنا. تو کیا اس شخص کو وہ 4 دن گزارنے مشکل لگیں گے؟ نہیں، وہ خوشی سے گزار دے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ 4 دن جو ہے وہ مشکل سے میں گزار دوں تو پھر اس کے بعد مجھے جو ہے وہ اللہ پاک فری ہینڈ دے دیں گے. تو یہ ایک مومن ہے. مومن کے لیے یہ دنیا جو ہے وہ ایک قید خانے کی طرح ہے کہ یہ 4 دن ہمارے لیے مشقتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. یہ دنیا جو ہے یہ دار الآزمائش ہے. اللہ پاک نے یہاں پر ہمیں آزمائشیں جو ہے وہ
آزمائش ہماری کرنے کے لیے، ہماری ججمنٹ کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے کہ دیکھوں کہ میرے بندے جو ہے وہ کتنے میرے تابع دار ہیں۔ اور ایسے ہی ایک شخص ہے، اس کو کہا جائے کہ بھئی یہ 2-3 دن تم عیاشی کر لو، اپنی من مانی کر لو، اس کے بعد تمہیں فار ایور ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ تمہیں قید کر دیا جائے گا۔ تو وہ بیچارہ تو جو 2-4 دن اس کو فری ہینڈ دیا ہے، اس کو بھی صحیح طریقے سے انجوائے نہیں کر سکے گا۔ تو یہ کافر کا یہی معاملہ ہے کہ اللہ پاک نے 4 دن کے لیے اسے جو ہے وہ، ہمیں ایسے ہی لگتا ہے جیسے آپ دیکھیں کہ یہودی جو ہے وہ دنیا پر، پوری دنیا میں حکمرانی کر رہے ہیں، اور جتنی بھی معیشت میں بینکوں کا جو سسٹم ہے، جو بھی مطلب روپیہ پیسہ ہے، وہ سب ان کے انڈر ہے، دنیا پر ان کی حکمرانی ہے، ملک ان کے جو ہے وہ ہر دوسرے ملک پر ان کی دادا گیری قائم ہے۔ تو لگتا ہمیں ایسے ہی ہے جیسے عیسائی ہیں، وہ بھی دنیا پر قابض ہیں، تو مسلمان بیچارے رگڑے میں آ رہے ہیں، کچھ تو اپنی بزدلی کی وجہ سے اور کچھ اپنی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے۔ آج بھی اگر سارے مسلمان اکٹھے مل کر کھڑے ہو جائیں تو یہ یہودی اور عیسائی سب دم دبا کر بھاگ جائیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اکٹھے کب ہوں گے۔ تو یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، بھئی تم مزے کر لو، اس کے بعد تمہیں جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے قید کر دیا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو اللہ پاک نے قیامت کے روز جو پل صراط ہے، اس پر سے صرف امت محمدی کو گزارا جائے گا۔ پل صراط پر سے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گزرے گی، یہ باقی جتنے بھی کفار ہیں، یہودی ہیں، نصارہ ہیں، بت پرست ہیں، زرتشت ہیں، جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں، وہ سب کے سب نیچے سے ہی اللہ پاک انہیں جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو یہ جنت اور اس کی نعمتیں جو ہے یہ صرف ایمان والوں کے لیے ہیں، اور جو عمل صالح کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، سورۃ القاریہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس جس کے اعمال بھاری ہوں گے، جس کے اچھے اعمال زیادہ ہوں گے، وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا۔ یعنی کہ اگر چھوٹے موٹے گناہ، ظاہر ہے ہم بندہ انسان ہے، بندہ بشر ہے، ہوتے تو ہیں ہم سے، لیکن اللہ پاک کہتے ہیں اگر تمہارے اعمال کا، نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوا تو پھر کیا ہوگا، وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو تمہاری من پسند زندگی تمہیں اللہ پاک عطا کریں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، تو پھر اگر تمہارے اعمال ہلکے ہوئے تو پھر تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، تو پھر جو ہے وہ جہنم کی آگ میں جب تک آپ اپنے جو ہے وہ گناہوں کی سزا نہیں کاٹ لیتے تب تک جنت میں نہیں جا سکتے۔ جنت میں سب مسلمان جائیں گے انشاءاللہ۔ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے، وہ اپنے اعمال کی جو اس نے غلط کام کیے ان کی سزا بھگت کے بالآخر انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ لیکن جس کے اعمال بھاری ہیں تو اللہ پاک ان اچھے اعمال کے صدقے میں جو اس کے تھوڑے بہت گناہ ہوں گے، اللہ پاک انہیں معاف فرما کر ان کو جنت میں انشاءاللہ جنت کی نعمتوں سے فیض یاب کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو جو ہے وہ جنت کی بہاریں دیکھنا نصیب کرے، اور اللہ پاک ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو اتنا مضبوط کر دے کہ ہم جو ہے دنیا کی آزمائشوں سے اچھے سے گزر سکیں، اور ہم اللہ پاک کے بتائے ہوئے راستے پر جو ہے وہ چلیں انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔